أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے بارگاہ میں جمع کرے گا تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک کچھ ہی گھڑی رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالناکی اور حشر کے میدان کے تعلق سے باتیں کی ہیں۔ اللہ کے قیامت برپا ہونے اور انسانوں کو قبروں سے نکال کر حشر کے میدان میں جمع ہونے کو کہا گیا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ کہ ان سب کو اس دن جمع کیا جائے گا۔ اور یہ حشر کے میدان کی سختیاں دیکھ کر کہ انہیں دنیا کی ساری لذتیں، ساری مٹھاس، ساری چیزیں بھول جائیں گی اور یہ دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی گویا کہ وہ دنیا میں ایک چند ہی گھڑی رہے ہوں۔ جب ان سے کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم دنیا میں کتنے دن ٹھہرے رہے تو وہ کہیں گے چند ہی دن رہا، حالانکہ ایک انسان کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال اس دنیا میں رہے ہوں گے، لیکن وہ حشر کا میدان ہی ایسا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ میں کچھ ہی دن رہا۔ اسی طرح سے حشر کے میدان کے تعلق سے اس وقت ایسا نفسی کے عالم ہوگا کہ ایک انسان کو پہچانے گا، رشتہ دار کو پہچانیں گے، باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، بیٹا اپنے باپ کو پہچانے گا، ماں اپنی بیٹی کو پہچانے گی، بیٹی اپنی ماں کو پہچانے گی، سب لوگ پہچانیں گے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو۔ لیکن اس کے باوجود جب ان سے کہا جائے گا کہ یہ کون ہے تو کہے گا کہ یہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ جب حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا اور مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اور وہ نہ جنت میں جا رہا نہ جہنم میں جا رہا، بیچ میں لٹکا ہوا ہے، اس سے کہے گا اللہ تعالیٰ کہ جا جنت میں تو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان سے ایک نیکی لے کر کے آؤ تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو۔ وہ جائیں گے، ملاقات ہوگی، باپ سے ملاقات ہوگی، بھائی سے ملاقات ہوگی اور بھی رشتہ دار ہوں گے، پہچانیں گے۔ ان سے کہے گا کہ مجھے ایک نیکی دے دو تو وہ کہے گا کہ تم میرا کوئی نہیں ہو، تم میرا بیٹا نہیں ہو، تم میرا باپ نہیں ہو، میرا کوئی نہیں، میں تمہیں نیکی نہیں دوں گا۔ تو اس وقت حشر کا میدان ہی ایسا ہوگا کہ سب لوگ اپنے نفسی کا عالم ہوگا، ہائی وائی کریں گے سب لوگ۔ تو محشر میں مختلف حالتیں ہوں گی جنہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ ایک وقت یہ بھی ہوگا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بعض موقع ایسے بھی آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام لگائیں گے، اور بعض موقع ایسے بھی ہوں گے کہ دہشت طاری ہوگی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی ایک روایت میں ہے کہ وہ پہچانیں گے، اور پھر اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ یعنی پہچاننے کے باوجود بھی اس وقت وہ نہیں پہچانیں گے، کیوں؟ وہ حشر کا میدان ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور آج کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو لوگ بھی کہتے ہیں تو جب اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ تم کتنا دن ٹھہرے رہے دنیا میں، تو کہیں بعض ہی حصہ یا کچھ دن یا گھڑی کا کچھ گھنٹہ میں دنیا میں رہا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی اپنی نعمتوں کو اسے یاد دلائے گا، لیکن وہ ان سب کو جھٹلائے گا اور اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ محشر کی سختیاں اور حشر کے میدان کی سختیاں بڑی خطرناک ہے، بڑی بھیانک ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں رہ کر کے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ